بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم جتنے اچھے انسان اور مسلمان دکھائی دینا چاہتے ہیں، ہم اتنے اچھے انسان اور مسلمان بننے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسلامی قانون نافذ ہو دوسروں پر، دوسرے اپنی غلطیاں سدھار لیں، ہم دوسروں کو ٹھیک کر لیں۔ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتے، ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی کرتوتوں پر نظر نہیں دوڑاتے۔ ہر شخص دوسروں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ آج میں نے بات کرنی ہے پاکستان میں دو خبروں کے بارے میں، ایسی خبریں جس سے پوری پاکستانی نیشن کا سر شرم سے جھک گیا۔ پاکستان کا جو غریب طبقہ، جو پسا ہوا طبقہ، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کر، اور اس ملک میں غریب کا، کمزور کا کیا فیوچر ہے؟ پہلے تو ہم سندھ کی بات کر لیں۔ شارخ جتوئی آپ کو یاد ہوگا، جو کہ سزا کاٹ رہا ہے، وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں پایا گیا۔ کسی کو خبر نہیں، میڈیا نے یہ خبر ہائی لائٹ کی اور سندھ حکومت پھر جاگی۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے، طاقتور کے لیے قانون اور ہے، کمزور کے لیے قانون اور ہے، اور یہی ہماری بربادی کے لیے چیز کافی ہے۔ ایک مجرم وہ قتل کی سزا بھگت رہا ہے اور وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں انجوائے کر رہا ہے۔ یہ خبر میڈیا پر آئی اور وہ واپس ہاسپٹل میں بھاگ گیا۔ ابھی چند دن کے بعد پھر وہ واپس آ جائے گا۔ اور سندھ گورنمنٹ جو ہے، سب کچھ جانتے ہوئے، ان کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک غریب آدمی، کمزور آدمی، اگر وہ کوئی کرائم کرتا ہے تو ساری زندگی اس کو سرکاری جاب نہیں ملتی، اس کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جو امیر طبقہ ہے، پاکستان کا جو اپر کلاس ہے، وہ قتل کرے، کچھ بھی کرے، منی لانڈرنگ کرے، کرپشن کرے، ان کو پہلی بات تو سزا ہی نہیں ملنی۔ کسی نے اس کے خلاف کیس ہی نہیں دائر کرنا۔ اگر کسی نے کیس دائر کر دیا، عدالت نے بلا لیا، اس کو سزا مل گئی، تو پھر ان لوگوں کے پاس ایک بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے، وہ ہے بیماری کا، کہ بیماری کا بہانہ بنا کر یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ جس ملک میں 3 دفعہ کا پرائم منسٹر جو رہ چکا ہو شخص، وہ اپنی سزا بھگتنے کے دوران جیل سے نکل کر بیرون ملک چلا جائے، اس ملک میں آپ مجھے بتائیں کہ قیدیوں کا کیا صورتحال ہوگی؟ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے کرمنلز ہیں، منی لانڈررز ہیں، قاتل ہیں، بتہ خور ہیں، لینڈ گریبرز ہیں، جو بڑے بڑے بدماش ہیں، ان کو آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ جس ملک کا 3 بار کا پرائم منسٹر جو رہ چکا ہو شخص، وہ اپنی سزا کے دوران ملک چھوڑ کر چلا جائے دوسرے ملک میں، اور عدلیہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ فراہم کرے؟ تو اس ملک میں آپ کرائم کیسے روک سکتے ہیں؟ دوسری خبر، عثمان مرزا، جو کہ لڑکیوں لڑکوں کو بلیک میل کرتا تھا، جو لڑکیوں کی برہنہ ویڈیوز بناتا تھا، پھر بعد میں اس پر تشدد کرتا تھا، ان کو بلیک میل کرتا تھا۔ پولیس نے اریسٹ کیا، اس کے خلاف کیس چلا۔ اب جی، جس لڑکی پر اس نے تشدد کیا تھا، لڑکی اور لڑکے نے ان مجرموں کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ اوبویسلی لڑکے لڑکی کو ڈرایا گیا ہوگا، دھمکایا گیا ہوگا، ان کو لالچ دیا گیا ہوگا، ان کو قتل کی دھمکیاں ملی ہوں گی، ان کو بھاری پیسہ آفر کیا گیا ہوگا، اور انہوں نے سٹیپ بیک کر لیا۔ اور ویسے بھی غریب آدمی ڈر جاتا ہے، کمزور آدمی ڈر جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بات تو ان کو سزا ہی نہیں ملے گی۔ اگر یہ سزا مل بھی گئی ان کو، یہ باہر آ کر ہمارا صفایا کر دیں گے،
اور ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور ایسے جو بڑے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں ججوں کو خرید لیتے ہیں, پولیس کو خرید لیتے ہیں, پھر وہ جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے, ان لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, لالچ دیا جاتا ہے, پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے کہ تم کیس واپس لے لو. اب جس لڑکی اور لڑکے پر تشدد ہوا ہے انہوں نے عثمان مرزا کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ پولیس نے کیس گڑا ہے, ہم اس کو نہیں پہچانتے. ایمانداری سے بتائیں کیا یہ بات آپ کو سچ معلوم ہوتی ہے؟ ویڈیو ثبوت ہے. اس لڑکی اور لڑکے کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسٹیٹ کو ایسے مجرموں کو سزا دینی چاہیے. اگر یہ بچ گیا تو مجھے بتائیں پاکستان میں کرائم کیسے رکیں گے؟ اس جیسے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو شے مل جائے گی, پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے, پھر ہر گلی ہر محلے میں ایسے واقعات ہوں گے. کیا یہ ہماری عدلیہ, ہماری جو جسٹس سسٹم ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے؟ ساری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی اور ہر آدمی جو ہے وہ اس عثمان مرزا کو پہچانتا ہے کیونکہ ہر کسی نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. وہ لڑکا اور لڑکی وہ کیسے اس کو نہیں پہچانتے؟ اس شخص نے ان کو برہنہ کیا, ان پر تشدد کیا, ان کی ویڈیو بنائی, ان کو بلیک میل کیا, ان کو مارا پیٹا, اور اب انہوں نے یہ بیان دے دیا جی ہم ان کو نہیں پہچانتے. تو اوبویسلی ان پر دباؤ بڑھایا گیا, ان کو قتل کی دھمکیاں ملی ہوں گی, ان کو لالچ دیا گیا ہوگا, پیسہ آفر کیا گیا ہوگا, اور ان کو ڈرا دھمکا کے یہ بیان دلوا دیا. اب میں نے جو بات کرنی تھی, دیکھیں جس ملک میں امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون اور ہو, اور یہ بات میں آج سے 20-22 سال پہلے اپنے کالج کے دور سے کر رہا ہوں. اکثر میری بحث ہو جاتی تھی اپنے بھائیوں سے. میرے جو دوست تھے, میرے یار, میرے بھائی, وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں قانون سب کے لیے ایک ہے لیکن پاکستان میں ذرا سزا نہیں ملتی. لیکن ایسا قانون پاکستان میں آپ کو ہر جگہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ امیر کے لیے لا اور ہے اور غریب کے لیے لا اور ہے. غریب آدمی کوئی چھوٹی موٹی چوری کرے, کوئی کرپشن کرے, یا اس پر کوئی کیس بن جائے, اس کو سرکاری نوکری نہیں ملنی, اس کا فیوچر تباہ. اور یہ بڑے بڑے کرمنلز جو ہیں یہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر, اپنے عہدوں, اپنے تعلقات کے بل بوتے پر ان کو سزا ہی نہیں ملتی. بڑے بڑے کرمنلز کو اگر آپ سزا نہیں دیں گے, یہ ایسے ہی دندراتے پھریں گے, تو پھر پاکستان سے کرائم کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں؟ ملک کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ ملک جو ہمیں کلمے کے نام پر ملا, یہ 2 ٹکڑے اسی وجہ سے ہوا کہ یہاں پر عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا. اور جس معاشرے سے انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. انسان کمزور ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ طاقتور ہے. جب وہ فیصلہ کرتی ہے, انصاف کرتی ہے, تو پھر وہ انصاف کرتی ہے. ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. پوری قوم کو سوچنا چاہیے کیا ملک یہ ایسے کتنی دیر اور چلے گا؟ اب میں چند سوالات اپنی قوم سے پوچھتا ہوں. اگر اسی طرح بڑے بڑے کرمنلز کو, بڑے بڑے بدماشوں کو, بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو اگر آپ نے سزا نہیں دینی, تو مجھے بتائیں کیا بیرون ملک سے کوئی پاکستانی پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرے گا؟ کیا کوئی لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے؟ کیا ٹورسٹ پاکستان میں آئیں گے؟ کوئی آدمی آ کر اپنا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں یہ کرمنلز کو سزا ہی نہیں دیتی. ابھی یہ جو عثمان مرزا ہے, اگر یہ چھوٹ گیا, اس کو سزا نہ ملی, تو اس جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگ اور ان کو شے مل جائے گی, پھر وہ کرائم کریں گے. سو پاکستان سے آپ کرمنلز کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ جرائم کا کیسے خاتمہ کر سکتے ہیں جب آپ نے کسی طاقتور کو سزا ہی نہیں دینی؟ پہلی بار تو طاقتور کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں بنتا. اگر کیس بن جائے تو گواہان کو ڈرا دھمکا کر یہ بٹھا دیتے ہیں. عدالتیں ایسے مجرموں کو چھوڑ دیتی ہیں. اگر سزا مل بھی جائے تو یہ بیماری کا بہانہ بنا کر پھر ملک سے بھاگ جاتے ہیں, فرار ہو جاتے ہیں, ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں,
میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، سیاست جائے کھڈے میں، یہ ایمان کی بات ہے۔ جس معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری رسول، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ جس معاشرے، جس ملک سے عدل و انصاف ہی ختم ہو جائے وہ معاشرہ کیسے نہیں تباہ ہوگا؟ ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان دکھائی دیں، لیکن ہم اچھے مسلمان بننے کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہم صرف مسلمان دکھائی دینا چاہتے ہیں۔ ہماری تقریریں، ہمارے سیمینارز، ہمارے جو واعظ و نصیحتیں، ان کا کیا فائدہ جب معاشرے میں ہم نے مجرموں کو سزا ہی نہیں دینی، عدل و انصاف ہی نہیں ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے اور امیر کے لیے قانون اور ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اگر پاکستان میں یہی چلتا رہا، یہ کرمنلز جو ہیں یہ اس طرح بچتے رہے، تو یقین جانیے ایک وقت آئے گا کہ کوئی آدمی بھی پاکستان میں آنا نہیں چاہے گا، پاکستانی بھی وہ منہ موڑ لیں گے، ان کی امید ٹوٹ جائے گی، جس طرح کی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ پہلے لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب دیکھیں یہ جو شارق جتوئی جو ہاسپٹل میں پایا گیا، یہ خبر جیسے ہی بریک ہوئی، میڈیا نے ہائی لائٹ کی، پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی۔ عثمان مرزا کی آپ دیکھیں، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ پاکستان کی عدالتوں میں طاقتور کو سزا ہی نہیں ملتی۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بھیانک چیز ہے۔ اگر لوگوں کا عدالتوں پر سے اعتماد ختم ہو گیا تو پھر یہ ملک تباہ ہو جائے گا، کیونکہ جس معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ بینگ اے پاکستانی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔